صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ابھی نہیں ہوئی تھی. میرے دوستو، اس موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ احوال، وہ زمانہ، وہ دور جس دور میں روشنی کے لیے لوگ ترس جایا کرتے تھے، اس دور کی بات ہے جس دور میں نورانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، نیک راہ کوئی بتلانے والا آئے، لوگ ترس جایا کرتے تھے. کوئی آئے جو ہم کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے جائے. لوگ اس کے منتظر تھے کہ کوئی تو آئے جو ہمیں اس بے راہ رہی کی زندگی سے، کوئی تو آئے جو ہمیں اس بے اعتدالی کی زندگی سے، کوئی تو آئے جو ہمیں بے انصافی کی زندگی سے، کوئی تو آئے جو ہمیں ظلمت بھرے احوال سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. ہر یتیم یہ چاہتا تھا کہ زمانے میں کوئی آئے جو ہمارے سر پر دست شفقت پھیر دے. ہر بیوہ یہ چاہتی تھی کہ کوئی آئے جو ہمیں اس ظلم اور بربریت سے نکالے. ہر مظلوم یہ چاہتا تھا، ہر مظلومہ یہ چاہتی تھی، رعایا کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ کوئی تو ایسا معلم آئے، کوئی ایسا مصدق آئے، کوئی ایسا قوم کا رہبر آئے، کوئی ایسا خدا کا چاہنے والا، خدا کا پیغام لے کر کوئی تو ایک ایسا فرد آئے جو ہمیں ان جھمیلوں سے نکال کر سیدھی راہ دکھلائے. تو یہ لحاظ کرنا، اس طرح سے اندازہ لگانا ضروری ہے کہ آج جو علم کی روشنی نظر آتی ہے، آج کئی جگہ میں جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر نورانیت دیکھنے کو ملتی ہے، نیک راہ اور ہدایت دیکھنے کو ملتی ہے. متبعین سنت کا جگہ جگہ میں ڈیرا ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا زور ہے، مسجدیں ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، توحید کا پرچم لہرایا جاتا ہے اور لبریز ہے، سنت کا پرچم لہرایا جاتا ہے اور لبریز ہے. آج دنیا کے اندر جتنی بھی روشنی ہے، جتنی بھی ہدایت ہے، جتنی بھی نورانیت ہمیں روئے زمین پر نظر آتی ہے، میرے دوستو اس کا اندازہ ہمیں اس دور میں جا کر لگانا پڑتا ہے کہ اس دور میں کیا احوال تھے، کہ انسانیت ظلم و بربریت میں تھی. جہالت کا کیا زور تھا، کیا دبدبا تھا، اور وہ بھی ایسی گمراہی تھی، ایسی ضلالت تھی، ایسی بےغیرتی تھی، ان پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں. بعض علاقوں میں جو حکمران ہیں وہ حکمران منمانی کرتے، دغابازی کرتے، رعایا پر ظلم و بربری کے پہاڑ توڑ دیتے، اپنے پیروں کے سجدے کرواتے، اپنے تختوں کے سجدے کرواتے، اپنے آپ کو خدا اور معبود کہنے سے بھی پیچھے نہ ہٹتے تھے. تو ایسے زور، ظلم اور بربریت کے زمانے میں ضرورت تھی تو ایک ایسے معلم کی ضرورت تھی جو کوئی عام آدمی نہ ہو، ہدایت کا چراغ لے کر آنے والا آئے تو کوئی معمولی شخصیت نہ ہو، جو بادشاہوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہو، جو ظالموں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہو، جو جابرین کا بھی مقابلہ کر سکتا ہو، دنیا کے ہر طاقت سے لڑنے کی جرأت اس کے اندر موجود
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. اللہ نے اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، مسلمانوں پر یہ بڑا احسان اور انعام عظیم فرما دیا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. انسانوں میں سے ایک مبعوث، ایک پیغمبر مبعوث ہوئے، ایک رسول مبعوث ہوئے، ایک نبی مبعوث ہوئے. وہ پیغمبر آیا ہے، یہ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ انسانوں اور انسانیت کے دلوں کے اندر جو گندگی ہے، جو میل ہے، جو غلاظت ہے، جو حرام کاری ہے، جو نجاست ہے، جو ناپاکی ہے، جو بے راہ روی ہے، جو بے اعتدالی ہے، جو کمزوروں پر، معذوروں پر، مجبوروں پر ظلم کرنے کا جو جوش ہے، جو ولولہ ہے، ان دلوں کو صاف کرنے کا کام وہ پیغمبر کرے گا. کیسے؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کا تزکیہ کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب و حکمت کی، سیرت اور شریعت اور سنت کا درس دے گا، حکمت سمجھائے گا. دنیا کی کیا حقیقت ہے وہ سمجھائے گا. خالق و مالک کون ہے وہ بتلائے گا، وہ سمجھائے گا. تو روئے زمین پر بسنے والے مظلومین یہ چاہتے تھے کہ کوئی تو آئے جو قوم کا رہبر بن کر آئے. اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی کہ جس وقت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یا پیدا ہونا تھا، اس سے پہلے کے احوال کا اگر جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا جہالت ہے، یہ کیا بربریت ہے، یہ کیا ظلم و ستم کا دور رہا ہے. بعد میں پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی حیثیت، آپ کی شان و شوکت، آپ کی علویت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس دور جہالت میں، جس ظلم و بربریت کے دور میں جو پیغمبر آیا، واقعتاً اس سے کم درجے کی شخصیت آنے کا امکان نہ تھا. کہ جتنی جہالت اور بربریت تھی، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لانا تھا. یہ مطلب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس جگہ میں جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا، روشنی کی اتنی ضرورت ہوگی. آدمی جتنا زیادہ بھوکا ہوگا اتنا زیادہ کھائے گا. آدمی کو جتنا لمبا اور طویل سفر کرنا ہوگا، سامان سفر بھی اسی قدر دستیاب رکھے گا، تیار کرے گا. بالکل اسی طرح سے میرے عزیزوں، دنیا کے اندر جس قدر جہالت تھی، ظلم اور بربریت تھی، اس کے مطابق پیغمبر آخر الزمان، جس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ہے، اسی پیغمبر کو دنیا میں تشریف لانا تھا. اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی جو دعوتی فکر تھی، اس کے متعلق ہمارا ماننا اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور تعلیم کے متعلق ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ عظیم ترین شخصیت، سب سے عظیم ترین روحانی شخصیت، اخلاقی اور معاشرتی
ایک ایسی دعوت، فکری دعوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جس فکر کے نتیجے میں، جن کی دعوت کے نتیجے میں آج جہاں کہیں بھی ظلم کا خاتمہ ہو کر انصاف قائم ہوا ہے، اعتدال قائم ہوا ہے، وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے فکر کے نتیجے میں۔ اس بنا پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ظہور اسلام یعنی اسلام پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک ایسے کرۂ ارض تھا کہ جس پر آفتاب نہیں چمکا کرتا تھا۔ تمام دنیا میں سچے اور صحیح عقیدے کا کہیں وجود تک نہ تھا۔ توحید کی روشنی سے دنیا کا ذرہ ذرہ محروم تھا۔ رسالت کی نورانیت سے دنیا کا چپا چپا محروم تھا۔ مصر، روم، یونان میں سورج، چاند اور مختلف سیاروں اور ستاروں کی خدائی تھی۔ مصر، روم اور ایران کے علاقوں کا میرے دوستو اگر ہم ہسٹری اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی نگاہ میں خدا کا کیا تصور تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اس دور کی ہسٹری اور ان کے خدائی تصور کو پڑھے گا تو شرم محسوس کرے گا کہ یہ کس درجے کے لوگ تھے۔ ستاروں اور سیاروں کی خدائی تھی، انہی کے معبد تھے، انہی کے نام کی عبادت گاہیں تھی، اور انہی کے ناموں پر ظلم اور بربریت پر راج کرنے والے لوگ جانوروں یہاں تک کہ انسانوں کو بھی انہی کے نام پر قربان کیا کرتے تھے، انہی کے نام پر ان کا خون بہایا کرتے تھے۔ ہر جگہ بے جان اور بے حیثیت لوگوں کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ اگر 6 صدی قبل یعنی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے وہ 5ویں صدی کا 6 صدی کا تو تقریباً 6 صدی تو ختم ہونے والی تھی۔ اس وقت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کافی عرصہ درمیان میں حائل رہا کہ اس دوران کوئی مصلح امت، اس دوران کوئی نبی اور رسول پیغمبر اللہ کی طرف سے مبعوث نہیں فرمائے گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو تزکیہ نفس کا درس دیا تھا۔ مدت ہوئی دنیا اس سبق کو بھلا چکی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ حضرت اس سے پہلے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بھی راہ ہدایت اور راہ نجات کی ایک شمع روشن کی تھی، لیکن فتنوں اور ہنگاموں کی آندھی میں نہ صرف یہ کہ وہ چراغ اور روشنی اور آفتاب گل ہو گیا، یہاں تک کہ چراغ دور بھی جل کر گل اور گم ہو گیا، لوگوں نے گم کر دیا اس کو۔ اور قومی سطح پر، برادری سطح پر، معاشری سطح پر اگر دیکھا جائے تو ہر قوم دوسرے قوم کی سربراہ رہنا چاہتی تھی کہ فلاں قوم ہے اس کا سربراہ میں ہو جاؤ، میں بڑا ہو جاؤں، میں بڑا کہلاؤں۔ اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو قبیلہ ہے اس قبیلے کا سربراہ میرا قبیلہ رہے۔ اور حرص و طمع، خون کی گرم بازاری اس قدر کہ نفس
جذبات خبیثہ کے دیوتا کے سامنے پامال ہو چکی تھی. لوگوں کے مزاج کی اگر خبر لی جائے، لوگوں کی صلاحیتوں کی اگر خبر لی جائے، تو ہر صلاحیت والا کسی بھی اعتبار سے اگر اس کے اندر صلاحیت ہوگی تو وہ اتنا لالچی اور عاجز ہوگا، وہ چاہتا تھا کہ کس طرح میں اپنے غلط جذبات کا اظہار کر کے، ظلم اور جبر کا اظہار کر کے ان کو ختم کر دوں، یا ان پر میں نگہبان اور نگران ہو جاؤں. ہر آدمی یہ چاہتا تھا. عدل و انصاف کی بات تو دور دور تک نظر نہ آتی تھی. عدل و انصاف، میانہ روی، خوش خلقی، اچھے اخلاق و پارسائی کے عطر معمر کی خوشبو انسان کے جامع خاکی سے اڑ چکی تھی. یہ جو ہوتا ہے نا اعتدال، انصاف، رحم دلی، محبت، میانہ روی، انسان کے ظاہری لباس میں ہونا تو دور کی بات ہے کہ جسم کے اندر جو جامع ہوتا ہے اس کے مزاج میں بھی یہ چیز نہ تھی. توحید و خدا پرستی کا نور دیوی اور دیوتاؤں، ستاروں، شہیدوں، ولیوں اور مجسموں کی پرستش کی عالمگیر تعلیم بن چکا تھا. لوگ کیسی کیسی چیزوں کو اپنا خدا اور معبود سمجھتے تھے. تذکرہ کرنا تو دور کی بات ہے، تصور بھی ناممکن ہے. میرے دوستو، اگر پیغمبر علیہ السلام کی شخصیت کو، آپ کے مقام اور آپ کی حیثیت کو سمجھنا اور جانچنا ہے تو پہلے کے احوال پر غور کرنا ہوگا. آپ کی کیا شخصیت ہے، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا رول اور آپ کا کیا دبدبہ، آپ کی کیا شان و شوکت. اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے کے احوال پر ایک نظر دوڑانی ہوگی. لیکن زمانے جاہلیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد روشنی کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ الگ دنیا کے حالات ہر طرح سے اس ضرورت کے متقاضی تھے کہ کوئی عالم کا مصلح آئے، اخلاق کا کوئی معلم آئے، حق کا کوئی داعی آئے، بنی نوع انسان کا نجات دہندہ. آخری بار ایک ایسا رسول، ایسا نبی اور ایسا پیغمبر دنیا میں آئے اور انسانیت کا شیرازاد جو عرصے دراز سے پراگندہ اور منتشر ہوا پڑا ہے، پھر دوبارہ ایک منظم شکل اس کو دے دے. ایک اچھی ترتیب سے انسانیت کی ترویج اور اشاعت کے لیے وہ آواز بلند کرے. لوگ یہ چاہتے تھے. زمانہ جاہلیت کی اخلاقی حیثیت، انسانیت میں ظلم اور بربریت کا یہ عالم تھا کہ میرے دوستو روئے زمین پر